آگے آنے تک کہ مجلس کا ماحول بن جائے. خطیب ولایت علی الاسلام ملک پاکستان کی بہت بڑی شخصیت ہے. آپ آگے آئیں, سننے کا مزہ آئے گا. درود بھی پڑھ دیں محمد والے محمد. درود پڑھے محمد والے محمد. اتنے تھک گئے درود ہی بول گئے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب علی الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت. فالابصار تثبت لرؤیته وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء واستخلص بالنور والضیاء. خالق لا نظیر له واحد لا ند له الہ لا ثانی معه وفاطر لا شریک له ورازق لا معین له والاول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا اناء والمؤمن بلا نہایت والمبدی بلا آمد والثانی بلا احد والرب بلا شریک. ثم الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القریشی الہاشمی الاتحامی وسید البہی وسراج المضی والکوکب الدری صاحب بقاء وسکینہ المدفون بارض مدینہ بالکوثر محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشرفاء المعصومين المظلومين الهاديين المهديين المنتخبين المنتجبين العابدين الشاكرين الطاهرين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وغيبتهم وظهورهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دعا ہے کہ پروردگار عالم جناب سید فخر شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ جناب سید ثقلین شاہ صاحب کی اہلیہ محترمہ ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ایک صلوات پڑھیں بابا غلام محمد والے. حضرات محترم، سخی نور بھرپور کی نگری ہے، اور جب میں اس گاؤں میں داخل ہو رہا تھا تو اپنے ڈرائیور سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح نگری کا نام ہے نور بھرپور، تو یہاں پر رہنے والے مومنین بھی نور پر نور ہی ہوں گے. مالک آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. جتنے بھی سادات و مومنین مجلس میں تشریف فرما ہیں، ولی اللہ سے آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور جو بھی آپ کی حاجات ہے مالک ذکر آل محمد کے صدقے میں آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. ہماری یہ مجالس عذاب
کسی پر تنقید کے لیے منعقد نہیں ہوتی، کسی کے عقیدے پر اٹیک کرنے کے لیے منعقد نہیں ہوتی، کسی مسلمان کو کافر بنانے کے لیے منعقد نہیں ہوتی، بلکہ ہماری ان مجالس اعضاء کا مقصد یہ ہے کہ ذکر حسین کی اس یونیورسٹی کے ذریعے، جس کو آپ مجلس کہتے ہیں، یہ حسینیت کی وہ یونیورسٹی ہے جہاں پہ رزق علم تقسیم ہوتا ہے۔ ان مجالس اعضاء کو آپ فقط مجلس یا بیٹھک نہ سمجھیں، یہ علم کی یونیورسٹی ہے، اور یہاں پر داخلے کے لیے کسی قوم کی کوئی قید نہیں، کسی قبیلے کی کوئی قید نہیں، کسی مسلک کی کوئی قید نہیں۔ جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھ جائیے گا، کسی مسلک کی کوئی قید نہیں، کسی عمر کی کوئی قید نہیں، یعنی کوئی بھی آ سکتا ہے، کسی عمر کا انسان بھی اس مجلس میں آ سکتا ہے۔ مجلس میں آنے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ باضمیر ہونا ضروری ہے۔ اور ان مجالس اعضاء کے ذریعے صرف ہم ثواب کی نیت سے یہ مجالس نہیں کراتے، بلکہ ان مجالس اعضاء کے ذریعے زمانے کو پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہماری ان مجالس کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ ان مجالس اعضاء کے ذریعے زمانے تک پیغام پہنچتا ہے اور زمانے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رضی اللہ کون ہے اور لعنت اللہ کون ہے۔ اگر یہ مجلس نہ ہوتی، ویسے صرف مجلس ہی نہیں ہے، یہ قتل حسین کی انکوائری ہے، جو ہے یا نہیں ہے۔ میرا ساتھ دیجیے گا، پہلی مرتبہ سخی نور بھرپور کی نگری میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے سامنے بڑے سمجھدار قسم کے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کبھی کسی مومن کو جاہل نہیں کہا، یہ کہ جس کا امام علی ہو وہ جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ جاہل وہ ہوتا ہے جس کا علی سے کوئی تعلق نہ ہو، جو علی سے دور ہے وہی تو سب سے بڑا جاہل ہے۔ مجلس میں بیٹھنے والے اور مجلس پاک میں ہر بندہ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ذاکرین جو آپ سے کہتے ہیں بالکل درست کہتے ہیں کہ مجلس میں ہر بندہ نہیں آ سکتا، وہی آتا ہے جس کا آنا علی کو منظور ہوتا ہے۔ اور ان مجالس اعضاء میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یہ قتل حسین کی انکوائری ہے۔ یہاں پہ پڑھنے والا پڑھتا ہے، سننے والا سنتا ہے، آپ خوش بیٹھے ہیں، پڑھنے والا خوش ہے، مومنین خوش ہیں، حسین والے خوش ہیں، یزید والوں کے پیٹ میں مرور اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ انکوائری ہوتی کیا ہے؟ انکوائری یہ ہوتی ہے کہ انکوائری کے ذریعے مجرم کو بے نقاب کیا جاتا ہے۔ مجلس حسین کا میں آپ کو سب سے بڑا فائدہ بتاؤں، فرض کیجئے کچھ دیر یہ مجلسیں نہ ہوں، سارے توجہ کریں گے انشاءاللہ، میرا پیغام بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور میرا پیغام لوگوں تک پہنچ بھی جائے گا کہ فرض کیجئے کچھ دیر اگر یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ تو جو ہے یہ نہیں ہے، تو مجلس کا پیغام یہ ہے کہ اس مجلس کے ذریعے حق اور باطل کو آپس میں ملایا نہیں جاتا، بلکہ حق کو باطل سے جدا کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، کہ کبھی بھی حق کو اور باطل کو آپس میں ایک ساتھ ملاؤ نہیں، تو جو ہے یہ نہیں، اور کبھی بھی حق کو چھپاؤ نہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ حق کو چھپانا نہیں ہے، اب حق کیا ہے؟ تو جو ہے یہ نہیں، صرف چھپانا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ سب سے بڑا ظالم وہ انسان ہے دنیا میں جو ایک خاص قسم کی گواہی کو چھپاتا ہے۔ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ، آپ کو لطف آئے۔
صرف اکیلا یہ نوجوان ہی نعرے نہ لگوائے، آپ بھی کچھ ہمت کریں، آپ بھی اپنے اندر توانائی پیدا کریں. چلیں ابھی تک جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اگلے جملے پہ لطف آ جائے گا، آپ بول اٹھیں گے. اللہ نے کہا ہے کہ حق کو چھپانا بھی نہیں اور حق کی گواہی کا انکار بھی نہیں کرنا. اب پوچھتے ہیں کہ وہ حق کیا ہے؟ حق کہاں سے ملے گا؟ کیا کسی بازار سے ملے گا، کسی دکان سے ملے گا، کسی مفتی سے ملے گا، مجتہد سے ملے گا، مولوی سے ملے گا، ذاکر سے ملے گا؟ کائنات کے رسول نے کہا کہ ان کے پاس نہ جاؤ اور میں تمہیں بتاتا ہوں الحق و علی و علی و الحق. آباد شاد رہے، آباد شاد رہے. الحق و علی و علی و الحق. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. پروردگار عالم حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے. جو ہے یہ نہیں ہے، حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے. جہاں جہاں علی وہاں وہاں حق. تو جو ہے یہ نہیں. میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں جو میرے نوجوان بچے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں. تو روانسیاں نہیں مار رہی ہیں مجلس سے بیٹھ نعرے مار رہے ہیں. مجلس میں آگے بندہ چست ہو جاتا ہے، سست نہیں ہوتا. جدھر جدھر علی ادھر ادھر حق. جہاں جہاں علی وہاں وہاں حق. جہاں علی آ جائے وہاں حق ہوتا ہے. جدھر علی ہو ادھر حق ہوتا ہے. علی اگر کعبہ میں آئے جو ہے یا نہیں. علی اگر کعبہ میں آئے تو علی حق. علی اگر رسول کے ہاتھوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھے تو علی حق. علی اگر ہجرت والی رات ساری زندگی نہ سونے والا علی ایک شب اگر سو جائے تو حق. اگر 13 سال کا علی رسول کا گواہ بنے تو علی حق. اگر علی کھجور کی گٹلیوں کو ایٹم بم بنا کر کفار و مشرکین کے بچوں کی آنکھیں پھوڑ دے تو علی حق. اور اگر علی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے علی حق. آپ نے علی حق کی صدا لگانی ہے ابھی میرے ساتھ مل جانا ہے. اور اگر علی امانات رسول کا امین بن جائے تو علی حق. وہی علی اگر مدینہ میں آ جائے تو علی حق. بدر کا فاتح بن جائے تو علی حق. احد کا ہیرو بن جائے تو علی حق. خندق میں کل ایمان کا تاج سر پہ سجا لے تو علی حق. میرا ساتھ دینا تھوڑا تھوڑا. خیبر کے میدان میں اگر رسول یہ کہیں کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. سلامت رہے. کل میں علم اس کو دوں گا جو سنیں. یہ 39 دن جو لڑتے رہے یہ کون تھے؟ جو ہے یا نہیں. رسول نے کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. یہ غیر فرار کی ایک بات سناؤں آپ کو. جب میدان احد سے بڑے بڑے پھنیر قسم کے دیوانے مستانے جہالے پاک کے مدینہ آ گئے تھے. ہے یا نہیں؟ بڑے پھنیر قسم کے میں نے جملہ کہا. بھاگ کے مدینے کی طرف آ رہے تھے. وہاں پر مدینے سے ایک عورت تھی جو احد والے میدان کی طرف جا رہی تھی. آنے والوں نے کہا اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جملہ بدل دوں. جیسے پٹھان نہیں جملہ بدل دیتے ہیں، نر کو مادہ، مادہ کو نر. میں یہ جملہ کہوں کہ وہ عورت مدینے سے احد کی طرف آ رہا تھا اور وہ مرد
احد سے مدینے کی طرف جا رہی تھی۔ اب وہ عورت آگے بڑھی، آنے والوں سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم میدان احد سے آ رہے ہیں، لیکن جب ہم میدان سے نکلے تیرا بڑا بیٹا قتل ہو چکا تھا۔ اس عورت نے کہا میرا ایک نہیں 1000 بیٹا بھی قتل ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مصطفیٰ کو سلامت ہونا چاہیے۔ جو بھیا نہیں ہے، مصطفیٰ کو سلامت ہونا چاہیے۔ تھوڑا آگے بڑھی، ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا کہ جب ہم میدان سے آ رہے تھے تیرا بھائی قتل ہو چکا۔ اس نے کہا مجھے اپنے بھائی کی کوئی پرواہ نہیں، بطول کا بابا خیریت سے ہونا چاہیے۔ بطول کا بابا سلامت ہونا چاہیے۔ تھوڑا آگے بڑھی، کسی نے بتایا کہ تیرا شوہر بھی قتل ہو چکا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، شوہر رسول کے قدموں پہ قربان۔ تو جو ہے یا نہیں؟ اب جملہ میں نے جو آپ کو سنانا ہے، اس جملے پہ میں نے چیک کرنا ہے کہ آپ کیسا سننا چاہتے ہیں اور مجھے کیسا پڑھنا چاہیے۔ وہ عورت کہتی ہے جب میں میدان احد میں پہنچی رسول خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، ایک محمد نظر آ رہا تھا، ایک علی نظر آ رہا تھا۔ سلامت رہے۔ سارے باغ گئے تو میں نے کہا کہ ہر میدان کی زینت بنا ہے علی، تو حق بن کے بنا۔ فتح مکہ کرو۔ آئیے برادر محترم، جناب ملک القادرین ملک الیاس رضا صاحب آپ گریرا میرے بھائیوں کی طرح آپ کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر آل محمد سنائیں گے، لیکن تب سنائیں گے جب میں چھوڑوں گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ ان کے انتظار میں بیٹھے رہے اور مجھے اگنور کرتے رہیں اور میں پھر اپنی مرضی سے ممبر چھوڑوں۔ آپ منت مان کے بیٹھ جائیں کہ مولوی چھوڑے جاتے تو میں یہ عرض کر رہا تھا جدھر جدھر علی ہے ادھر ادھر حق ہے، جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ہے۔ خیبر کے میدان میں اگر مرد بنا ہے تو علی بنا ہے، ورنہ سارے جگ کھیل نہیں ہوندی زنانیاں دی۔ اس کا تاج پہن کے بھاگ گئے تھے۔ فتح مکہ کرو، رسول کے قدموں پہ کھڑے ہو کر اگر بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، ہماری کے ساتھ ہے۔ یہ میں نے کوئی معمولی بات نہیں کی ہے، اس بات کو سید سمجھ سکتے ہیں، سردار سمجھ سکتے ہیں، بابا اعظم شاہ جی میرے محسن سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا رہا ہوں۔ یہ رسول اللہ کے کندھے کوئی عام کندھے نہیں تھے، کسی ملا کے کندھے نہیں تھے، رحمت للعالمین کے کندھے تھے، کسی ملا کے شانے نہیں تھے، رسول خدا کے شانے تھے۔ اور ایک طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ ان دونوں کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا علی ولی اللہ۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ آج آپ کی زیارت ہوئی ہے، دل خوش ہو گیا ہے، مالک سادات کو آباد و شاد رکھیں۔ ایک طرف ہے لا الہ الا اللہ، آپ کی زندگی دراز ہو، آپ کا سایہ سلامت رہے۔ دوسری طرف ہے محمد رسول اللہ، ان دونوں کے اوپر کھڑا ہے علی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو حد سے بڑھاتے ہیں، ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہتے ہیں
کہ شیعہ علی کو اللہ سمجھتے ہیں، تو پھر آئیے ممدوح کی سرزمین پر سخی نور بھرپور کی نگری میں مرشد زادہ سید زاغم آباد صاحب کی قیادت میں، سادات کی دعاؤں میں، ملک الذاکرین کی موجودگی میں علم عباس کو گواہ بنا کے خورشید جواد اعلان کر رہا ہے کوئی شیعہ علی کو اللہ نہیں سمجھتا، کوئی شیعہ علی کو اللہ نہیں سمجھتا۔ جو علی کو اللہ سمجھے، بھائی ملک الیاس رضا ظاہر کرنا، جو علی کو اللہ سمجھے وہ مشرک ہے، وہ لعنتی ہے، اس کا شیعیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر میں علم عباس کو ہاتھ لگا کے اگلا اور اس سے بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں، جو بھی علی کو اللہ سمجھے وہ لعنتی ہے، اور جو علی کو اپنے جیسا سمجھے وہ حرامی ہے۔ سلامت رہے، آباد رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سید زندگی ہو آپ کی۔ یہ مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے کہ علی آ گئے ہیں۔ سلامت رہو یار۔ اب آئیے ممدوح کے اس مرکزی امام بارگاہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر ایک ریفرینڈم کراتے ہیں۔ حضرت الیاس بھائی ریفرینڈم کراتے ہیں، آپ مجھے بتائیں علی کا نعرہ لگایا ہے، دل کو ٹھنڈ پڑی ہے یا نہیں؟ تو یہ علی کتابوں کا محتاج نہیں، یہ علی ملا کے فتووں کا محتاج نہیں، یہ علی کسی ذاکر کی پڑھائی کا محتاج نہیں۔ علی کے نام سن کے ٹھنڈ اسے پڑتی ہے جس کی اماں شریف ہوتی ہے۔ پھر میرا ساتھ دینا، پتہ چلے گا کہ ممدوح میں علی والے بیٹھے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے کلندری غبیری نعرہ حیدری۔ سلامت رہے۔ جی 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 سارے مل کر اس کمی کو ختم کرتے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کریں اور ہاتھوں کو کشکول بنائیں اور علی سے خیرات مانگے۔ حیدر 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 نعرہ حیدری۔ تو جہاں بھی علی ہوتا ہے مکہ کے روز ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہیں جناب بلال، وجہ ہے یا نہیں؟ پھر جناب بلال کے بعد امیر کائنات علی ابن ابی طالب، انہوں نے بتوں کو توڑا۔ بلال نے پوچھا یا رسول اللہ، بندہ کعبے کی چھت پر ہو تو نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھتے وقت کس سمت میں آپ کو کرنا چاہیے؟ آپ کو اتنا بڑا جملہ دینے لگا ہوں نا، انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ یا رسول اللہ، کعبے کی چھت پہ بندہ کھڑا ہو، پڑھنی ہو نماز، پھر کس طرف منہ کر کے نماز پڑھوں؟ رسول خدا نے فرمایا بلال چاروں طرف نظر گھما، جہاں پہ علی کھڑا ہوا نظر آئے علی
جدھر جدھر علی ادھر ادھر جدھر جدھر علی ادھر ادھر حق، جہاں جہاں علی وہاں وہاں حق، جس نے علی کو چھوڑا اس نے حق کو چھوڑا، جس نے حق کو چھوڑا اس نے اسلام کو چھوڑا، جس نے اسلام کو چھوڑا اس نے قرآن کو چھوڑا، جس نے قرآن کو چھوڑا اس نے مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا، جس نے مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا اس نے توحید کو چھوڑا۔ جو توحید کو چھوڑ جائے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے۔ آگے چلوں، تھوڑا سا آگے چلنے کا میرا موڈ ہے، لیکن آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ فتح مکہ کو، اچھا فتح مکہ سے ایک بات اور مجھے یاد آئی، جو بسم اللہ سید دادا میرے مرشد میرے محسن جناب مخدوم بابا سید زاغم شاہ صاحب کے والد بزرگوار تشریف لا رہے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے با آواز بلند صلوات۔ مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ یہ سید سردار ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں اور ان کے در پر دعا لینے کے لیے آئے ہیں۔ پورے پاکستان میں پڑھتے ہیں ذاکرہ نہ بن کے، یہاں پہ آئے ہیں نوکر بن کے، صرف آپ سادات کی اور ان بزرگوں کی دعائیں لینے کے لیے۔ صلوات پڑھ لے بآواز بلند محمد وآلہ۔ اب قبلہ میں عرض کر رہا تھا کہ جس نے علی کو چھوڑا اس نے سب کچھ ہی چھوڑ دیا، اور جس نے سب کچھ چھوڑ دیا نہ وہ خدا کا ہوتا ہے نہ وہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ کتے والی بات آپ کو ذرا میں بعد میں سناتا ہوں۔ علی والا کا کتے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج بھی یہ حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بڑے عزیز ہیں، ان سے پوچھئے بندہ نجف اشرف جائے نا، نجف اشرف میں کتا نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کتے کا داخلہ منع ہے۔ تو جب نجف میں کتے کا داخلہ منع ہے تو نجف کی شاہ کی بارگاہ میں بھی کتے کا داخلہ منع ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا، آل محمد پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے نمائندے ہیں۔ جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو ملا کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ جس کو اللہ بناتا ہے اور جس کو ملا بناتا ہے اس کا فرق میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جس کو ملا بناتا ہے، جس کو پبلک بناتی ہے، وہ ممبر پر بیٹھتا ہے، بیٹھ کے مسئلہ بھول جاتا ہے، کہتا ہے میں گھر سے پتہ کر کے آتا ہوں، بیٹی سے مسئلے پوچھ کے آتا ہے۔ تو جو بیٹیوں سے مسئلے پوچھے وہ پبلک کے بنا ہوئے ہوتے ہیں، جو رحمان کا بنا ہوا ہوتا ہے، جو یزدان کا بنا ہوا ہوتا ہے، جو کردگار کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا۔ جس کو پبلک بناتی ہے اس پہ شیطان غالب آ جاتا ہے، وہ ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے، اسے سیدھا کرنے کے لیے لوگوں کو آگے آنا پڑتا ہے، اسے سیدھا کرنے کے لیے لوگوں کو آگے آنا پڑتا ہے۔ لیکن جو رحمان کا ہو، جو یزدان کا ہو، جو اللہ کا بنا ہوا نمائندہ ہو، وہ مسئلہ نہیں پوچھتا بلکہ ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کر دیتا ہے، سلونی سلونی قبل ان تعقدونی، پوچھو پوچھو مجھے نہیں سے، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جاتا ہوں۔ لو جی مزہ آیا دے یا نہیں؟ تھوڑا جا اور مزہ بتائیے، تسی بھی بدو پھر میں اپنی طرف بدتا ہوں۔ جی جی، ہر قوم کا ہر فرد جلالی نہیں ہوتا، ہر قوم کا ہر فرد جلالی نہیں ہوتا، ہر قوم کا ہر شخص بھی حلالی نہیں ہوتا۔ سینے میں رکھے بغض جو مولا علی سے، وہ خاص حرامی ہے، حلالی نہیں ہوتا۔
ہوتا ہے؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ جانے کیسا میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا نا کہ نور بھرپور کی نگری ہے، تو یہ نور بھرپور کی نگری کا کمال ہے، میرا کمال نہیں ہے۔ ہم تو اس در کے ادنا سے گداگر ہیں۔ تو جو رحمان کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ وارث قرآن ہوتا ہے، قرآن سے مسئلے دیکھ کے نہیں بتاتا بلکہ خود ناطق قرآن ہوتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے کہ اللہ کی مقدس کتاب تو کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا وارث قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میری طرف دیکھو، جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا وارث قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون۔ اس قرآن کو سوائے پاک بندے کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ اس قرآن کو سوائے پاک بندے کے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا، کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، جب کوئی ناپاک بندہ نہیں منی طرف دے، جب کوئی ناپاک بندہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، پھر کوئی ناپاک بندہ قرآن کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ پھر تھوڑا سا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اور تعارف کرا۔ قرآن نے کہا میرا تعارف یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا۔ ہم نے قرآن شبینوں میں پڑھنے کے لیے نہیں سیکھا، قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا، قرآن تفکر کے لیے ریاض ماہی نازل ہوا، قرآن تدبر کے لیے نازل ہوا۔ کہا کہ کتاب کی تعریف یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے واسطے۔ اب پتہ چلا قرآن ہے ھدی للمتقین، قرآن ہے ھدی للمتقین، اور جو قرآن کا وارث ہوگا اسے ہونا چاہیے امام المتقین۔ بس تھوڑا سا اور سن لیں کیونکہ بھائی کو زیادہ زحمت بھی نہیں دینی۔ اب ایک بچے نے سپارہ اٹھایا، سپارہ اٹھا کے پہنچا قاری صاحب کے پاس۔ قاری صاحب قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے قرآن پڑھائیں۔ قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی بچے کی مثال دیتا ہوں، یہ جو بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، یہی بچہ سپارہ اٹھا کے قاری کے پاس گیا، کہا قاری صاحب قرآن پڑھائیں۔ قاری نے قرآن پڑھایا، پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے۔ اب بچہ تھا شیعہ گھر کا، بچہ تھا شیعہ گھر کا، اس نے فوراً سوال کیا قاری صاحب ذرا یہ بتائیے کہ الف لام میم ہے کیا؟ بچہ تھا شیعہ گھر کا، فوراً سوال کیا قاری صاحب بتائیے یہ الف لام میم ہے کیا؟ قاری صاحب نے کہا کہ یہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا علم سوائے خدا کے کوئی جانتا ہی نہیں۔ بچہ شیعہ گھر کا تھا، اس نے کہا قاری صاحب جب ان کا معنی سوائے خدا کے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، پھر خدا نے ان حروف کو قرآن میں نازل کیوں فرمایا ہے؟ جو ہے یا نہیں؟ وہ پچھلا محلہ تھوڑا سا جو خاموش بیٹھا ہے، ذرا وہ بھی میرا ساتھ دیجیے کہ جب ان کا معنی کوئی جانتا ہی نہیں، پھر اللہ نے ان حروف کو قرآن میں نازل کیوں فرمایا؟ اب وہی بچہ ستارہ اٹھا کر میرے مرشد کے پاس آیا اور آ کر کہا سید دادا آپ کے بتائیے الف لام میم کیا ہے؟ سید نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، آؤ بارسان قرآن سے پوچھتے ہیں، آؤ بارسان قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یہ سیدھے چلے 11ویں لال ولایت کی بارگاہ میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جا کے سوال کیا آقا و مولا یہ بچہ پریشان
اس کی پریشانی کو حل فرمائیے اور ہمیں یہ بتائیے کہ الف لام میم کیا ہے۔ سید اب دعا کرنا میرے حق میں۔ میرے مولا نے فرمایا یہ جو الف لام میم ہے نا، یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات 1 2 یا 3 نہیں ہیں۔ یہ حروف مقطعات 1 2 یا 3 نہیں ہیں، ان کی تعداد 84 ہے، 84۔ اور جو ان میں سے مقرر استعمال ہوئے 84 کون کون سے ہیں؟ کبھی الف لام میم ہوتے ہیں، کبھی الف لام را ہوتے ہیں، کبھی الف لام میم را ہوتے ہیں، کبھی یہ کاف ہا یا عین صاد ہوتے ہیں، کبھی یہ ہا میم عین سین کاف ہوتے ہیں، کبھی یہ تا ہا ہوتے ہیں، کبھی یہ یاسین ہوتے ہیں، کبھی یہ تا ہا ہوتے ہیں سیدنا، کبھی یہ یاسین ہوتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا ان 84 کو مختصر کر کے جب 14 باقی بچ جاتے ہیں نا، 14 باقی بچتے ہیں، ان 14 کو جوڑ کے عبارت کرو، وہ عبارت تمہیں بتا دے گی کہ حروف مقطعات کیا ہیں۔ اب 14 کو جوڑ کے جب عبارت پڑھی، وہ عبارت اعلان کر رہی تھی صراط علی الحق، علی کا راستہ حق کا راستہ ہے، علی کا راستہ حق کا راستہ ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو علی ولی اللہ پڑھ لو۔ مولا زندگی دراز فرمائے آپ کی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب قبلہ ہم نے کہا مولا، آخری جملہ میں کہنے لگا ہوں جو کہ بھائی جان تشریف فرما ہے، مجلس بھی میرے گھر کی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی آیا نا تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ حق علی کے ساتھ کیسے ہے۔ الگ سے یہ تک سنا کے چلا جاؤں گا، آج پڑھنے والے بہت زیادہ ہے، میرے گھر کی ہے، بازار شاہ جی میرے موسم ہیں۔ میں نے کہا سید زیادہ ذرا امام سے یہ تو پوچھئے، یہ آپ نے بتایا ہیں حروف مقطعات کے بین معنی، ہم آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں بتائیے الف لام میم کیا ہے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ الف لام میم کیا ہے، الف لام میم کیا ہے۔ مولا نے فرمایا آج جو میں الف لام میم کا آپ کو ترجمہ بتا کے جا رہا ہوں نا، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے آپ کو لطف آ جائے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ کو لطف آ جائے گا۔ مولا نے فرمایا الف لام میم سے مراد آل محمد ہے، تو جو ہے یا نہیں؟ الف لام میم سے مراد آل محمد ہے۔ آپ پڑھو اور دیکھو اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آل محمد اللہ کی وہ کتاب ہے جن میں کوئی شک نہیں ہے۔ سلامت رہے، آل محمد اللہ کی وہ کتاب ہے جن میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ریب ہوتا ہے۔ آخری جملہ ہے فضائل کا، بابا جی دعا کرنا میرے ہاتھ میں۔ شک وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ریب ہوتا ہے، ریب وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ عیب ہوتا ہے، عیب جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ طہارت نہیں ہوتی، جہاں پہ طہارت نہ ہو وہاں پہ نجاست ہوتی ہے، اور جہاں پہ نجاست ہو دلوں میں علی آ ہی نہیں سکتا، ذہنوں میں علی بھائی ملک علی سما ہی نہیں سکتا، دلوں میں علی آ ہی نہیں سکتا، ذہنوں میں علی سما ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے کائنات کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے یہ اعلان فرما دیا تھا، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یقبلک الا خبیث الولادہ۔ اے علی ہمیشہ تم سے محبت وہی رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا، اور جو تیرا نام سن کے جان جائے اس میں اس کا نہیں اس کی ماں کا قصور ہوگا۔ اگر اس دنیا کو علی کی عظمت کا پتہ چل جاتا، علی کی شریف اور پردےدار بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سارے ایک چادر کا سوال نہ کرتے۔ عزیزان مظلوم کربلا، فضائل آپ نے جیسا سن لیا، میں منت کر رہا ہوں دونوں ہاتھ جوڑ کے کہ مصاحب کے دوران کوئی مومن ادھر ادھر نہ دیکھے، اللہ جانے کس مومن کے کندھوں کے ساتھ بیٹھ کے سجاد خون رو رہا، اللہ جانے کس مومن کے کندھوں کے ساتھ بیٹھ کے سجاد خون رو رہا ہو۔ عزیزان مظلوم کربلا، آپ کا گریہ ہوگا، میں بھی گریہ کرتا ہوں، اور مل کر اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں۔ عزیزانوں، مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو
جو مومن کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے نا یہ رائے گاہ نہیں ہوتا. صاحب مالی سبتین تحریر فرماتے ہیں جب مومن مجلس حسین میں روتا ہے نا تو وہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جناب زہرا ایک رومال میں جمع کرتی ہیں اور رومال لے جا کر حسین کے زخموں کا علاج کرتی ہیں. اللہ اکبر. حسین کے زخموں کا علاج ہوتا ہے آپ کے آنسوؤں سے. مگر سید دادا کتاب والا لکھتا ہے جب ہوزادار کے آنسو حسین کے زخموں سے مس ہوتے ہیں نا میرے مولا کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں. دو زخم ٹھیک نہیں ہوتے, ایک سر کا زخم ایک سینے کا زخم. اللہ جانے کس خیال میں سن رہے ہو, ایک سر کا زخم ایک سینے کا زخم. سوال کرو خورشید جوادی وہ سر کا زخم کیوں ٹھیک نہیں ہوتا, سینے کا زخم ٹھیک کیوں نہیں ہوتا. میرے مولا سے سوال کیا گیا مولا آپ کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں, سر کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا, سینے کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا. تو مولا رو کے فرماتے ہیں اگر قیامت تک یہ دنیا روتی رہے روتے روتے مر جائے یہ دونوں زخم ٹھیک نہیں ہو سکتے. سینے میں اکبر کی جوانی کا زخم ہے, سر پہ بہن کی شہادت کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سوائے غم حسین کے دنیا کا کوئی اور غم تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہو. عزادارو خطیب آل محمد علامہ حضرت سجادی صاحب فرمایا کرتے تھے دین اللہ کا بچ گیا. اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. اور جو نہیں رو رہے مولا ہمیں توفیق عطا فرما, دو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تاکہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے. خطیب آل محمد فرمایا کرتے تھے دین اللہ کا بچ گیا, کلمہ نبی کا بچ گیا, شریعت مصطفیٰ کی بچ گئی, گھر علی کا اجڑ گیا, گھر علی کا اجڑ گیا. ماتم کرو میرے ساتھ, گھر علی کا اجڑ گیا اور ایسا اجڑا کہ آج تک آباد نہیں ہوا, ایسا اجڑا کہ آج تک آباد نہیں ہوا. سیدادوں سے معافی مانگ کر ایک جملہ کہتا ہوں, یہ بھی میرا جملہ نہیں ہے, خطیب آل محمد کا بابا جی جملہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کربلا کے میدان میں ان مسلمانوں نے علی کے بیٹوں کو تھوڑا مارا, علی کی بیٹیوں کو. اللہ کو سلامت رکھے, اللہ کا گریہ قبول فرمائے. علی کی بیٹیوں کو زیادہ مارا. عزادارو دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ ان سے پوچھو کیا تم نے علی اکبر کو گھوڑے سے اترتے دیکھا تھا؟ ان سے پوچھو کیا تم نے علی اصغر کے گلے میں تیر لگتا ہوا دیکھا تھا؟ نہیں. عزادارو یہی وہ طرف ہے جو ہمیں رلاتی ہے, یہی کربلا کی طرف ہے جو ہمیں رلاتی ہے. عزادارو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں, شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں, رونے کا سبب بتاؤں, ماتم کا سبب بتاؤں. میرے ایک سوال کا جواب دے دو, آج سے ہم روئیں گے نہیں, آج سے ہم ماتم نہیں کریں گے, آج سے ہم چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. میرا سوال ہے تو فقط اتنا سوال ہے, کائنات عصمت کی تین مقدس ترین بیٹیاں, ایک رسول کی بیٹی زہرا, ایک علی کی بیٹی زینب, ایک حسین کی بیٹی سکینہ. وہ دنیا والوں مجھے بتاؤ ان تین بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟ دنیا والوں مجھے بتاؤ ان تین سیدزادیوں کا قصور کیا تھا؟ اگر کوئی قصور نہیں تھا پھر مجھے بتاؤ یہ زہرا کا پہلو زخمی کیوں ہے؟ اگر کوئی قصور نہیں تھا پھر مجھے بتاؤ یہ زینب کے ہاتھ سے گردن کیوں باندھے گئے؟ اگر کوئی قصور نہیں تھا پھر مجھے بتاؤ یہ سکینہ کے منہ میں تماچے. داران مظلوم کربلا مولا آپ کو سلامت رکھے. بیٹوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو, اللہ تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. داران مظلوم کربلا لوگ پوچھتے ہیں روتے کیوں ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں, یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے نا, مجلس ہو رہی ہے, اسی مجلس کے دوران اگر وہاں دروازے سے سیدزادہ ایک چھوٹی سی 4 سال کی بچی روتے ہوئے مجلس میں آ جائے اور آ کر کہے
آپ یہاں مجلس سن رہے ہیں، اگلے چوک میں چند بدماش ہیں جنہوں نے میری ماں کی چادر